اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ درود بھیجئے محمد وعلی محمد۔ ایک عمومی زندگی میں بہت پیش آنے والا مسئلہ، آج 2 یا 3 موضوعات پر ہماری گفتگو ہوگی، جس میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ آج کل ہے جس کی طرف لوگوں کی بالکل توجہ نہیں ہے، اور وہ ہے پانی کے سلسلے میں بہت زیادہ اسراف کرنا۔ جیسا کہ ابھی آگے چل کر اس پہ بھی گفتگو ہوگی۔ وضو اور غسل کے اندر جتنا پانی ضائع کیا جاتا ہے، ان کے فقہی احکام بھی ہیں، ان کے اخلاقی احکام بھی ہیں، کچھ سماجی ذمہ داریاں ہیں، نقصانات ہیں، ایک کچھ عمومی رویے ہیں، ہمارے بری عادات ہیں، ان پہ کچھ ہماری گفتگو ہوگی، کیونکہ سماجی اور اس طرح کے جو موضوعات ہیں اس میں بھی انسان کو اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیے، قرآن کی آیت ہے سورہ اعراف میں، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ دیکھو، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو، اور اللہ اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ یعنی کھانے پینے کی پوری اجازت ہے، لیکن ضائع کرنے کی اجازت نہیں۔ اسراف یعنی ضائع کرنا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پانی ضائع نہ ہونے دو، بے شک چاہے تم بہتی ہوئی نہر کے کنارے کیوں نہ بیٹھے ہو۔ سمندر کے پاس ہیں آپ، بہتی ہوئی نہر کے کنارے ہیں، وہاں پر بھی آپ کو پانی کے اسراف کی اجازت شریعت نے نہیں دی۔ ابھی آگے چل کر اس پہ ہماری گفتگو ہوگی اس حدیث کے ضمن میں بھی۔ دیکھیے، پاکستان کو کہا جاتا ہے کہ عالمی سطح پر جو کھانا ضائع کرنے والے پہلے 5 ممالک میں شامل ہے۔ یعنی کوئی بھی شخص، یعنی ہر شخص اوسطاً سالانہ فی شخص یعنی 122 کلو گرام کھانا ضائع کرتا ہے۔ فی شخص کی بات ہو رہی ہے، جس میں ہم سب، آپ سب شامل ہیں۔ یعنی سالانہ اوسطاً ایوریج 122 کلو گرام، یعنی پلیٹ میں زیادہ اتار لیا، کھانا بچا ہوا جا رہا ہے۔ آپ عموماً بچوں کے حوالے سے دیکھیں، جوانوں کے اعتبار سے دیکھیں، کھانا نہیں پسند آیا یا مثلاً پسند بھی آیا ہے تو بہت زیادہ اتار لیا۔ ظاہر ہے پیٹ تو انسان کا اپنا ہے، تو ایک مخصوص حد سے زیادہ تو آگے نہیں جاتا ہے وہ۔ تو کیا ہے، یعنی اگر سال میں ہم ایوریج نکالیں، سب میں ڈسٹریبیوٹ کریں، تو 122 کلو گرام ہر شخص جو ہے کھانے کو ضائع کرتا ہے۔ تو کس قدر یہاں پر اسراف ہو رہا ہے کھانے کا، قرآن کے صریح خلاف ورزی ہو رہی ہے اس کے حکم کی، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، اسراف نہ کرو۔ کھانے کا بھی اسراف ہو رہا ہے اور پانی کا بھی اسراف ہو رہا ہے، جبکہ قرآن میں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، یعنی اللہ نے ہر زندہ چیز کو پانی سے بنایا ہے۔ خود ہمارا اپنا جسم بھی جو ہے 60 سے 70% جو ہے پانی کے اوپر مشتمل ہے، اور خود آپ کا جو برین ہے یہ تقریباً 80 سے 90% صرف پانی پر مشتمل ہوتا ہے۔ یعنی اتنی ایک اہم اللہ کی نعمت ہے جس سے پورا ہمارا جسم کانسٹیٹیوٹ کر رہا ہے، اسی سے بنا ہے ایک بہت بڑی مقدار۔ اسی طریقے سے جو پینے والا پانی ہے خاص طور پر، کیونکہ سمندر اور وہ اور جو ہیں ان کی تو مقدار بہت زیادہ ہے، لیکن بہرحال پینے والا پانی جو ہے وہ آپ کے پاس ذرا لمیٹڈ ہوتا ہے، تو اس کو بہت احتیاط کے ساتھ خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ عام جو پورٹیبل واٹر ہوتا ہے، ورنہ تو سمندر وغیرہ اگرچہ موجود ہیں لیکن بہرحال وہ اس طور پہ پینے وغیرہ کے اندر استعمال نہیں ہوتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ آئندہ جو جنگیں ہوں گی وہ پانی ہی کے اوپر ہوں گی۔ ابھی بھی ایک لحاظ سے آپ دیکھیں، آبنائے ہرموز اور وہ سب جو ہے وہ پانی کے اوپر ہی جو ہے وہ چیزیں وہاں پر چل رہی ہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ اگلی جنگ عظیم خدا نخواستہ کوئی ہوئی تو اس کے اندر پانی کا ایک بہت بڑا رول ہوگا۔ جب یہ آپ نے پچھلے دنوں ہی دیکھا تھا کہ انڈیا کی طرف سے وہ جو ایک سن-طاس معاہدہ کیا جاتا ہے، اس وہ انہوں نے معطل کر دیا تھا، اور اس کی وجہ سے پاکستان میں بہت زیادہ مسائل جو ہے وہ درپیش ہو گئے تھے، اور پانی کی کتنی کمی ہو گئی تھی، لوگ پریشان ہو گئے تھے۔ خیر اس کے بعد بارشیں وغیرہ ہوئیں تو کچھ معاملہ جو ہے وہ سنبھلا، ورنہ کیا ہے کہ یہ آپس میں جو حکومتیں ہوتی ہیں
وہ اس طرح سے پانیوں کے اوپر بھی جنگ کریں گے. اور پاکستان کے اندر ایک اور بہت بڑی مصیبت یہ ہے کہ یہاں پر ڈیم نہ ہونے کے برابر ہیں. اگر ہیں بھی تو اب بارشیں نہیں ہوتی تو ڈیم بالکل خالی ہو جاتے ہیں, سوکھ جاتے ہیں. اور اگر بارشیں ہو بھی جائیں تو ڈیم نہ ہونے کی وجہ سے جو مقدار موجود ہوتی ہے ڈیمز کے اندر پانی کی, جو ریزروائرس ہوتے ہیں, وہاں پر بھی اس کو ڈیم نہیں بنائے جاتے ہیں. تو نتیجہ یہ ہے کہ جو تربیلا ڈیم, منگلا ڈیم اور جتنے ہی عموماً سال میں خشک ہو جاتے ہیں. بلکہ 2025 میں جو مانسون کی بارشیں ہوئی ہیں پچھلے سال ہی, اس میں اتنی زیادہ بارشیں تھیں, یہ جو سیلاب عام طور پہ آ جاتے ہیں, اگر ان کا پراپر ڈیم کا سسٹم ہو ہمارے ہاں تو یہ پانی سارا اسٹور ہو جائے. کہا گیا ہے کہ پچھلے جو سال میں اتنی زیادہ بارش ہوئی ہے کہ تربیلا ڈیم کو 5 دفعہ خالی کر کے بھرا جا سکتا تھا, لیکن ڈیم نہ ہونے کی وجہ سے یا پراپر انتظام نہ ہونے کی وجہ سے وہ سارا پانی سمندر میں ضائع ہوا. تو یہ تو ایک ملکی سطح کے اوپر مسائل ہیں. لیکن پانی کا جو اسراف جو عام طور پر ہمیں اپنے گھروں کے اندر بھی نظر آتا ہے, اس کی طرف ہم آج توجہ دلائیں گے کہ کہاں سے کیسے اور فقہی اعتبار سے اس میں کیا مسائل ہیں. دیکھیے, آپ نے ایک چیز ابھی سنی کہ پانی کا اسراف, قرآن کی ابھی آیت سنی, وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. اسراف نہ کرو, اللہ اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا ہے. اچھا, ایک تو ہے پانی کا اسراف اور ایک کہا جاتا ہے پانی کی تبذیر. دیکھیے, اسراف کہتے ہیں ضرورت کے موقع پر زیادہ خرچ کرنا, ضرورت کے موقع پر. اور ایک تبذیر ہوتی ہے, تبذیر کے معنی بلا ضرورت خرچ کرنا, اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی اس پہ خرچ کرنا. جیسے میں کہوں کہ چلیں شادی اگر ہوتی ہے گھروں میں تو خود جو شادی کی تقریب ہے ایک حد تک چلے ہم اس میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک جو معاشرتی ضرورت ہے. بلکہ ایک عالم کا کہنا بڑا اچھا ہے کہ اسلام میں نکاح کا حکم ہے, شادی کا حکم نہیں. نکاح سے مراد یعنی کہ اس پہ کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا ہے, نکاح پہ کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا. اصل جو خرچے ہیں ہم نے بڑھائے ہوئے ہیں وہ شادی کے بڑھائے ہوئے ہیں. اور یہ تو چلے اس میں تو ضرورت کے موقع پہ اسراف. ایک ہوتا ہے تبذیر, مثلا مہندیاں یہ تبذیر ہے, مانجے یہ تبذیر ہیں, عجیب و غریب طرح کی جو رسومات ہیں جس کے اوپر بے دریغ پیسہ خرچ ہوتا ہے, یعنی بلا ضرورت اسے کہا جاتا ہے کہ یعنی وہ چیز جو کہ جس کی کوئی عقلاً کوئی ضرورت نہیں ہے, ایک ایسی اضافی آپ نے ایک چیز جو ہے کی ہوئی ہے, تو اس کو تبذیر کہا جاتا ہے. تو پانی میں بھی تبذیر ہوتا ہے. چلے پانی کوئی ضرورت کے موقع پر آپ استعمال کر رہے ہیں اور زیادہ استعمال ہو جائے, ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہاں پانی میں آپ نے اسراف کی ہے. اور ایک ہوتا ہے پانی میں تبذیر. جب بھی کہا کہ اسراف کرنے والوں سے اللہ محبت نہیں کرتا ہے, لیکن تبذیر کے لیے قرآن کی آیت آئی ہے جو اس سے بھی زیادہ سخت ہے, ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. جو تبذیر کرنے والے ہیں شیطانوں کے بھائی. اللہ ان سے محبت نہیں کرتا, ان کو پسند نہیں کرتا, یہ نسبتاً ہلکا مضمون لگتا ہے. اور اتنا زیادہ سخت مبذرین کے لیے, یعنی جو تبذیر کرنے والے ہیں, کہ اللہ ان تبذیر کرنے والوں جو ہے وہ شیاطین کے بھائی, ان کے متعلق یہ بات کہی گئی کہ وہ شیاطین کے بھائی. تو یہ اسراف اور تبذیر اس سلسلے میں بھی ہوتی ہے بہت, پانی کے سلسلے میں. اور حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من افتخر بالتبذیر احتقر بالافلاس. جو فضول خرچی پر فخر کرے گا وہ تنگ دستی میں ذلیل ہوگا. کیونکہ ہم پورے سال یعنی جو ایک دن کی چودراہٹ قائم کرنے کے لیے سے عام طور پر شادیوں میں ہوتا ہے, میں نے اس سے پہلے بھی مثال دی, کتنے گھرانوں سے میں سے واقف ہوں کہ جن کو مہینے کا خرچ چلانا مشکل ہوتا ہے, لیکن جب آپ ان کی شادیاں دیکھیں تو اس قدر اسراف اس کے اندر نظر آتا ہے. قرضے لینے پڑیں, سہم سادات لینے پڑیں, صدقات لینے پڑیں, کوئی چیزیں گھروں کی بیچنی پڑیں, لیکن ان کو اس ایک رات کے لیے, اس شادی کی تقریب کے لیے, اس میں اسراف پہ خرچ کرنے کے لیے, اپنی جھوٹی عزت کو قائم کرنے کے لیے اس میں خوب اسراف و تبذیر کیا جاتا ہے. بعد میں پھر وہ آ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی وہ قرض خواہ گھر پہ مانگنے کے لیے آ رہے ہیں, پلیز ہماری سہم سادات سے مدد کر دیں, صدقات دے دیں, لوٹ کا مال لے آئیں. کسی کو کہیں گے بھائی کیا کریں, مجبوری ہو گئی ہے, رشوتیں لینی پڑیں گی, یہ سب کچھ یہ سب بہانے بازیاں. اسراف کا انجام ہمیشہ فضول خرچی کا یہ ہوگا کہ وہ تنگ دستی میں ذلیل ہوگا.
تو بہرحال اس میں احتیاط کرنی چاہیے. کتنے لوگ آپ معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں، کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر پانی کے مسائل ہوتے ہیں، لوگ کس طریقے سے برتن لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں کہ کہیں سے ہمیں کچھ پانی مل جائے. تو بہت سارے پاکستان کے علاقے ایسے ہیں، لوگ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہاتھوں کے اندر لے کر یہ سب چیزیں پھر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ سب غیر منصفانہ تقسیم ہو جاتی ہے. پانی کا جس قدر ضیاع اس سلسلے میں ہوتا ہے، کبھی بھی آپ اگر اس لحاظ سے دیکھیں کہ پانی کے کنویں کھودے ہوئے ہوتے ہیں، لوگ کتنی مشقتوں سے ایک ایک ڈول ڈال کے وہاں سے پانی نکال کر لے کر جاتے ہیں. ہمارے پاس اگر کسی اعتبار سے یہاں پر کچھ فراوانی ہے تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے اور اپنی ایک ذمہ داری پوری کرنی چاہیے کہ پانی کا اسراف نہ ہو، جیسے کہ ابھی آگے چل کر آپ مثالوں میں سنیں گے. دیکھیے ایک تو چیز یہ بھی ہے، دوسروں کے حقوق کے اوپر بھی انسان ڈاکہ نہیں ڈال سکتا ہے. عام طور پہ لوگ کہتے ہیں، جب یہ والی پوسٹ اس طرح کی لگتی ہیں، آغا سستانی سے بھی سوال پوچھا گیا کہ پانی کی لائن میں سکشن پمپ لگانے کا کیا حکم ہے، جس کی وجہ سے ہمسایوں کے یہاں پانی کی کمی ہو جاتی ہے، ان کا پانی بند ہو جاتا ہے. تو انہوں نے جواب دیا قوانین کی مخالفت اور دوسروں کے حقوق کا ضائع کرنا جائز نہیں. آیت اللہ سستانی کے خاص الخاص نمائندوں سے بھی تمام ہم جو افراد ہیں ایسے کہ جنہوں نے ان سے سوالات کیے ہیں کہ ہر صورت میں پاکستان کی صورتحال بتاتے ہیں کہ بھئی اگر ہم یہاں پر پمپ نہیں لگائیں گے تو ہمارے یہاں پانی نہیں آئے گا، پمپ لگائیں گے تو جنہوں نے نہیں لگایا ہوا ان کا بھی پانی ہم کھینچ لیتے ہیں. تو بہرحال انہوں نے کسی اس صورت میں بھی جب پوچھا گیا تو انہوں نے اجازت نہیں دی. لوگ عام طور پہ کہتے ہیں کہ حکومتیں تو اس میں مسامحہ کرتی ہیں، یعنی صرف نظر سے کام لیتی ہیں تو ہمارے لیے جائز ہو جائے گا. لیکن ایسا جیسے گیس وغیرہ کے لیے بھی ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں سب نے سکشن پمپ لگائے ہوئے ہیں تو ہم بھی لگا لیں. تو عام طور پر وہ افراد کے جنہوں نے نہیں لگائے ہوتے ان کی ساری گیس کھنچ جاتی ہے، ان کے پاس نہیں آتی، انہیں سلنڈر لگانے پڑتے ہیں، تو دوسروں کے حقوق کی مخالفت ہوتی ہے. تو پانی کا بھی ایسا ہی مسئلہ ہے کہ اگر آپ نے اس طرح سے کھینچا اور وہ ضائع کیا تو یہ لوگوں کے حقوق کی مخالفت ہے، جو کہ جائز نہیں. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ خلاف قانون ہو تو یہ حرام بھی، یعنی اس کے اندر دو حرام ہیں، لوگوں کے حقوق بھی ضائع ہو رہے ہیں اور خلاف قانون ہونے کا بھی اس کے اندر جو ہے وہ گناہ گار ہو رہے ہیں. آیت اللہ شبیری زنجانی ماشاءاللہ سے موجودہ حیات مراجع میں سے ایک ہیں. ان سے بھی جب ایک سوال پوچھا گیا پانی کے اسراف سے متعلق اور بجلی کے اسراف سے متعلق کہ آیا اسراف کردن آب و برق وغیر آہاں حرام است یا تنہا نظر اخلاقی مضموم بے شمار میں روید، یعنی کیا یہ پانی اور بجلی کا استعمال یعنی مطلق طور پر حرام ہے یا صرف اخلاقی لحاظ سے برا سمجھا گیا ہے، بھائی نہیں کرنا چاہیے. تو انہوں نے جواب دیا کہ اسرافی کے عقلا آن را قبیح بدانند حرام است، یعنی اگر عقلا اس کو عاقل حضرات اس کو کہیں کہ بھئی یہ تو آپ اسراف کر رہے ہیں، اس کو قبیح سمجھ رہے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ یہ اسراف ہے اور یہ حرام ہے. یعنی پانی کا بھی اس طرح سے استعمال حرام ہے کہ عقلا کہیں گے مثلا پانی مسلسل کھلا ہوا ہے اور آپ جو ہے برتن دھو رہے ہیں، پانی ضائع پہ ضائع، اس دوران جب تک وہ برتنوں کے اوپر جو بھی پاؤڈر لگے گا اور صابن لگے گا کپڑوں کے اوپر، جب تک پانی مستقل کھلا رہتا ہے. عام طور پہ لوگ جو اپنے برش کر رہے ہوتے ہیں دانتوں میں تو وہ پانی مستقل کھلا رہتا ہے، جب تک کہ وہ برش کو رگڑ رہے ہیں دانتوں پہ تب تک پانی کھلا ہوا ہے. تو یہ کیا ہے، عقلاء اس کو قبیح سمجھتے ہیں کہ آپ پانی کیوں ضائع کر رہے ہیں اس طرح سے، تو وہ فرماتے ہیں کہ پھر یہ حرام ہو جائے گا. آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی وہ بھی یہ بات فرماتے ہیں کہ ہر قسم کا اسراف کرنا، وہ کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں. ہر قسم کا اسراف جو ہے وہ پانی کے سلسلے میں بھی بات فرماتے ہیں کہ یہ حرام ہے. اور اسی طریقے سے آیت اللہ جعفر سبحانی بھی بات بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ لوگوں کو پانی کی بچت ان کی ثقافت میں شامل ہو جانی چاہیے. ایک ہوتا ہے نا کسی جگہ کی تہذیب ہوتی ہے، ثقافت ہوتی ہے، انسان کا اس کا مذہب کا بھی تعلق نہیں ہوتا، ایک کلچر ہوتا ہے کسی جگہ کا. کہہ رہے ہیں یہ اسلامی کلچر کے اندر شمار ہو جانا چاہیے کہ انسان پانی کی بچت کرے. کہتے ہیں کہ بلکہ یہ کرنا چاہیے کہ لوگوں کو بتانا چاہیے کہ پانی کا ضائع کرنا ایسے ہی حرام ہے جس طریقے سے جھوٹ بولنا حرام ہے. بلکہ فرماتے ہیں یہ جھوٹ بولنے سے بھی زیادہ بڑا حرام ہو سکتا ہے
کیونکہ جھوٹ بولنے سے تو انسان کی اپنی شخصیت داغدار ہوتی ہے، نقصان ہوتا ہے تو اسی کو ہوتا ہے، لیکن جبکہ اگر کوئی پانی کا اسراف کرتا ہے تو یہ صرف اس کی نقصان اس کی حد تک نہیں رہتا، بلکہ اس کے علاقے کے معاشرے کا بھی نقصان اس میں ہوتا ہے، لوگوں کے حق اس میں ضائع ہوتے ہیں. آپ جتنا پانی خرچ کریں گے اتنا پانی کی کمی جو ہے وہ ہوگی. اور بلکہ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے بھی یہ بھی بات کہی کہ جس وقت انسان پانی کا اسراف فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے بھی حرام ہے کہ اس کی تلافی ممکن نہیں ہے. کہتے ہیں حتیٰ کہ اگر مطلوبہ جو مقدار میں بارشیں بھی ہو جائیں تب بھی یہ اس نقصان کی تلافی نہیں کرتا ہے کہ جو عام طور پر لوگ گھروں میں پانی ضائع کرتے ہیں. یعنی تیز بارشیں بھی یا مطلوبہ بارشیں بھی اس پانی کے نقصان کی تلافی نہیں کر سکتی جو لوگ اسراف میں ضائع کرتے ہیں. یہ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے فرمایا. اور آیت اللہ جعفر سبحانی نے تو بالکل صحیح بات کہی کہ اس کو کلچر بن جانا چاہیے. یعنی ذرا سا پانی ضائع ہوتے دیکھیں لوگ فوراً ٹوکیں. جیسے کوئی بچہ سگریٹ پینے لگتا ہے تو معاشرے میں کیسا ری ایکشن ہوتا ہے، ارے تم سگریٹ پی رہے ہو، یہ کیا غضب کر رہے ہو. اور آدمی بہت سے لوگ ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ 60 سال کے ہو جاتے ہیں لیکن 80 سال کے یا 85 سال کے ابا کے پاس جاتے ہیں تو سگریٹ پیتے ہیں. یہ بہرحال ایک کلچر ہے اور اچھی بات ہے یہ ایسا کلچر. تو بہرحال یہ چیزیں جو ہے معاشرے کے اندر رائج کرنی چاہیے. اچھا، وضو و غسل کی ضرورت کے وقت پانی کا اسراف، اس پہ تو ابھی آگے چل کر ہمارا پوری آدھا پونا گھنٹے کی اس موضوع کے اوپر یہ خود ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو ہم نیکسٹ اپنے اس گفتگو کے پارٹ میں اس کو مکمل کریں گے کہ وضو و غسل کے وقت، یعنی دیکھا جائے تو وضو اور غسل تو ضرورت ہے ہماری، تو اس میں پانی کا جو اسراف عام طور پر کیا جاتا ہے. مسجدوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو پانی کے جب نل کھلتے ہیں، اب لوگ کیا کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں وہاں پر، پاؤں دھو رہے ہیں، اس کے بعد پاؤں سکھا رہے ہیں اپنا، تو نل کو بند نہیں کرتے بلکہ ویٹ کر رہے ہیں کہ پانی پاؤں سوکھ جائے، اس کے بعد وہ پانی مسلسل بہ رہا ہوتا ہے. تو یہ لوگوں کی بہت بڑا، یعنی بار بار جو ہے وہ لوگوں کی اصلاح کی ضرورت پیش آئے گی. گھر میں بھی آپ دیکھیں کہ بچے اس طرح سے وضو کر رہے ہیں کہ بیسن کا پانی مستقل جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے. یا مثلا اگر آپ دیکھتے ہیں مسجدوں میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ نل بند کر دیا ہے لیکن انتظامیہ کو بھی دیکھنا چاہیے، بہت سے نل زیادہ تر وہاں پہ ٹپک رہے ہوتے ہیں. ابھی میں آگے چل کر آپ کے سامنے پیش بھی کروں گا اس کو کہ ایک ایک قطرہ بھی کر کے جو ٹپکتا ہے تو روزانہ کی بنیاد پر تقریباً 9 سے 10 لیٹر پانی صرف ایک ایک کر کے ٹپکنے میں ضائع ہو جاتا ہے. اور اگر تھوڑا سا ڈربلنگ زیادہ ہو رہی ہے، جلدی جلدی ذرا پانی ٹپک رہا ہے کسی جگہ سے، تو 90 لیٹر، اور تقریباً اگر سال میں ہم کیلکولیٹ کریں تو 12,000 لیٹر پانی ضائع ہو جاتا ہے اگر کوئی نل ایسا ٹپکتا ہوا گھر میں موجود ہے جسے آپ نے صحیح نہیں کروایا. 12,000 لیٹر پانی اس قطرہ قطرہ کرنے کے اندر ضائع ہو رہا ہے. تو آپ دیکھیں کس قدر لوگ کہاں اتنی پریشانی کے اندر مبتلا ہیں. پانی نہیں آتا ہے. لوگ بھی ابھی تھوڑے دن پہلے 2 ہفتے کے لیے جو پانی بند ہوا تو شہر کے اندر کیسی بری حالت ہو گئی تھی لوگوں کی. تو اس کے باوجود بھی پانی کا اسراف، خاص طور پر یہ جو وضو غسل وغیرہ کے اندر تو بہت زیادہ لوگ پانی بہاتے ہیں. اس پہ تو ہماری چل کے آگے ابھی گفتگو بھی ہونے والی ہے. عام نہاتے دھوتے وقت بھی بے تحاشا پانی کا اسراف ہوتا ہے، عام نہاتے دھوتے وقت. اسی طریقے سے جسم یا لباس کو پاک کرتے وقت، ابھی آگے چل کر اس پہ بھی ہماری گفتگو ہوگی. یہ جو وسواسیوں والا ایک مسئلہ ہو گیا ہے، مثلا جسم پاک کرنا ہے، چھیٹ پڑ گئی، اب پورا نہانے جا رہے ہیں، بھائی جس جگہ چھیٹ پڑی وہاں پہ آپ پانی ڈال کے اس کو پاک کر لیں. ایک چھیٹ مثلا شلوار پہ کسی کے پڑ گئی تو وہ صرف نچلا پارٹ اس کو جو ہے بیسن میں رکھ کے 2 دفعہ پانی ڈال کے اس کو کر لیا جائے، نہیں، اس کے لیے پوری واشنگ مشین لگائی جائے گی اور اس کے بعد اس کو پورے کو دھویا جائے گا. یہ سب وسواس ہیں، اس سے پانی کا بھی بہت زیادہ ضیاع ہوتا ہے. تو چاہے جسم کو پاک کرنا ہو یا لباس کو پاک کرنا ہو، اس میں بھی پانی کا بہت اسراف ہوتا ہے. کسی بھی جگہ آپ دیکھیں کہ لوگ جو منہ دھو رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، اس کے لیے مسلسل بہت فل پانی کھولا ہوا ہوتا ہے. بلکہ زیادہ اچھی اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ جس قدر پانی واش بیسن کے اندر آپ کو اور ہم سب لوگ ضائع کرتے ہیں، یہ گویا ایک سیلابی صورتحال ہے کہ کس قدر پانی جو ہے وہ ضائع ہوتا ہے روزانہ. اسی طریقے سے بہت سے گھروں میں گاڑیاں ہیں، عام طور پر نظر بھی آتا ہے. ہمارے بھی ماشاءاللہ سے بعض پڑوسی مدرسے کے جو ہے ساری دھلائیاں اتوار کے روز کرتے ہیں تاکہ سب کیچڑ ویچڑ لے کے مدرسے کے اندر پاؤں میں آئیں. تو کیا ہوتا ہے کہ پریشر پمپ لگا کے یا بہت زیادہ پانی جو ہے گاڑی کو دھونے میں ضائع ہوتا ہے. اسی طریقے سے آپ یہ نہیں سوچتے کہ بھئی یہ دوسرے لوگ جو پانی کو جو ہے وہ ترس رہے ہیں،
اور ہم اس قدر صرف اور صرف گاڑی کو دھونے کے اندر یعنی مسلسل پانی بہ رہا ہے، پتہ نہیں سینکڑوں لیٹر پانی جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ سب اسی طریقے سے ایک اور اس کی مثال ہے اوور ہیڈ ٹینکس جو پانی کی سٹوریج کے لیے ہوتے ہیں. آپ کی موٹر چلتی رہتی ہے اور اوپر جو ہے اوور فلو ہو جاتی ہے اور پانی جو ہے اکثر ہم نے یہاں پہ دیکھا بھی ہے کہ لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، پانی مسلسل اوپر سے بہ رہا ہے، یا جو انڈر گراؤنڈ ٹینکس ہیں اس میں مثلا لائن کا پانی آیا ہے تو وہ بہ رہا ہے اور گلی کے اندر آ رہا ہے اور پانی مسلسل ضائع ہو رہا ہے. تو اس کا بھی آگے چل کر ہم اس کے حل بتائیں گے آپ کو. لیکن بہرحال یہ بھی اسراف کی قسم بنتی ہے کہ آپ کے جو اوور ہیڈ ٹینکس کیوں آخر آپ اتنا حساب کیوں نہیں رکھ رہے، کیوں اتنا پانی جو ہے اس کے اندر ضائع ہو رہا ہے کہ اوپر سے اوور فلو ہو رہا ہے یا انڈر گراؤنڈ ٹینکس کا اوور فلو ہو کے باہر آ رہا ہے. یہ سب اسراف میں آتا ہے. اسی طریقے سے گھروں کے اندر بعض اوقات پانی کا پریشر کم ہوتا ہے، لوگوں نے پریشر پمپ لگائے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے پریشر پمپ لگا لیا جائے اگر تو بہت تیز رفتاری کے ساتھ آپ کے شاورز میں اور نلز کے اندر جتنے بھی نل ہوتے ہیں اس کے اندر پانی آتا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کھولتے ہیں تو بہت تیزی کے ساتھ پانی جو ہے وہ نکلتا ہے. معمولی سے آپ کو ایک چلو میں پانی لینا تھا لیکن بے تحاشا پانی اس کے اندر نکل کے چلا جاتا ہے. تو یہ اس کو بھی اگر گھروں میں نہیں ہے تو چلیے اچھی بات ہے، اگر موجود ہیں پریشر پمپس تو بہت احتیاط کے ساتھ آپ کو کھولنا چاہیے. بلکہ علماء سے پوچھا بھی گیا، ابھی آگے چل کر میں ذکر کروں گا کہ مثلا غسل اگر کسی کو کرنا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے پریشر پمپ سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا غسل ذرا جلدی مکمل ہو جاتا ہے، پانی ہر جگہ جلدی پہنچ جاتا ہے اور ہمارا وقت بھی بچ جاتا ہے. تو علماء نے کہا کہ ٹھیک ہے اس صورت میں اجازت ہے لیکن زیادہ روی نہ کی جائے، یعنی اس کے اندر بہت تیز رفتاری کے ساتھ کیونکہ پانی آتا ہے تو پانی بہت زیادہ اسراف شمار نہ ہو. تو بہرحال اگر پریشر پمپ لگے ہوئے ہیں تو اس میں بھی ایک احتیاط کرنی چاہیے. تو پریشر پمپ ہوتا ہے نا بہت تیز، ایسے لوگوں نے اپنے گھروں کے اندر مثلا ذرا تھوڑے پیسے زیادہ آ گئے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ بڑے بڑے سے شاور لگائے ہوئے ہیں، جیسے عام طور پر اچھے بڑے ہوٹلس میں ہوتے ہیں کہ جناب وہ آبشار کی طرح سے پانی اس سے گر رہا ہے تو اتنا ہی زیادہ پانی مستقل استعمال ہو رہا ہوتا ہے. تو بہرحال ایسا نہیں کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کیونکہ کہتے ہیں کہ عام نہانے میں 5 سے 7 گیلن پانی اوسطاً خرچ ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے ایک گیلن 3.785 لیٹر ایک گیلن میں ہوتی. تو اگر 7 گیلن اگر آپ پانی استعمال کر رہے ہیں تو آپ سوچیں کہ 25 سے 30 لیٹرز پانی جو ہے آپ کا صرف ایک عام نہانے کے اندر جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. ابھی آگے چل کر ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے. یہ صرف آپ کے سامنے ایک مثالیں آ رہی ہیں. عام طور پہ کیا ہوتا ہے سردیاں آتی ہیں، گیزر کا پانی جب تک گرم آئے گا تب تک آپ نل کھول کے رکھتی ہیں، مسلسل پانی بہ رہا ہے بہ رہا ہے بہ رہا ہے، یہاں تک کہ 2-3 منٹ کے بعد اس میں گرم پانی آنا شروع ہوتا ہے اور سردی بھی بہت ہو رہی ہوتی ہے. تو اب لوگ اس طرح سے مسلسل پانی اسے کہیں جمع کر لینا چاہیے، کسی بالٹی میں رکھ لینا چاہیے، لیکن اس طرح سے آپ اس کو بالکل نالی کے اندر بہا دیں پانی کو، یہ پانی کا اسراف اور بہت زیادتی ہے. بلکہ کوشش کرنی چاہیے اگر واش رومز کے اندر جہاں انسٹنٹ اس کی ضرورت ہوتی ہے تو ایک انسٹنٹ گیزر لگوا لیں. بہت سے وہ سیل کے بنے ہوئے بھی آتے ہیں کہ اسی وقت ہی پانی فوراً گرم آ جاتا ہے اور آپ کو پانی ضائع نہیں کرنا پڑتا ہے. تو بعض اوقات اگر اور کوئی بہت زیادہ اتنے مہنگے بھی نہیں آتے اور بہرحال آپ پانی کے اسراف سے بھی بچ سکتے ہیں اس طریقے سے. عام طور پر ہوٹلز میں جب انسان جاتا ہے تو حج و عمرہ زیارات کے سفر وہ سوچتے ہیں کہ ہم نے تو پیسے پے کیے ہوئے ہیں اور بے تحاشا وہاں پر پانی کو خرچ کرتے ہیں لوگ. اسی طریقے سے بجلی کا وہاں پہ بہت خرچ کر رہے ہوتے ہیں. مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر ایک چابی ہوتی ہے، اسے آپ اس میں لگا دیں تو ساری لائٹیں جل جاتی ہیں. پھر جب آپ جاتے ہیں تو اسی وجہ سے تاکہ بجلی جو ہے بلا وجہ نہ جلتی رہے، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں چابی نکال کے لے جاتے ہیں اور کوئی کاغذ یا کوئی چیز پھنسا دیتے ہیں اس کے اندر تاکہ جب ہم واپس آئیں 6-7-8 گھنٹے 10 گھنٹے بعد زیارات کر کے تو ہمیں کمرہ ٹھنڈا ملے. حالانکہ فوری طور پہ کمرہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. کیا ہے اب وہ آپ کی غیر موجودگی میں 10 گھنٹے تک مسلسل بجلی وہاں پر جو ہے خرچ ہو رہی ہوتی ہے بالکل بند کمرے میں. کیا امام اس سے خوش ہوں گے؟ کیا اللہ اس سے خوش ہوگا؟ رسول اللہ اس سے خوش ہوں گے جن کی آپ زیارت کے لیے وہاں پر آئے ہوئے ہیں؟ یہ صرف لوگوں کی لوگ کہتے ہیں بھائی ہم نے پیسے پے کیے ہیں تو پیسے پے کرنا نہیں ہے. جیسے ہم نے پچھلے کسی درس میں مثال دی تھی کسی ملک کی کہ لوگ وہاں پر گئے اور انہوں نے اس طرح سے کسی ریسٹورینٹ میں کھانا کھایا اور بہت زیادہ کھانا بچا دیا. لوگوں نے اعتراض کیا تو انہوں نے کہا بھائی ہم نے پیسے پے کر دیے ہماری مرضی. تو انہوں نے کہا نہیں یہ وسائل کا ضیاع ہے، پولیس کو بلا لیا گیا کہ یہ ہمارے ملک کے وسائل کو ضائع کر رہا ہے.
تو بہرحال یہ وہاں پر جانے میں بھی آپ کو ائمہ اطہار کو اور پروردگار کو اپنے مطمع نظر رکھنا چاہیے کہ یہ افراد ناراض ہوں گے اگر ہم اس طرح سے پانی کا ضیاع کریں گے. گھنٹوں آپ نہا رہے ہیں اس میں کھڑے ہو کے, گھنٹوں آپ نہ بجلی کو جو اس انداز سے ضائع کر رہے ہیں, تو یہ سب نہیں کرنا چاہیے. اچھا, کچھ پانی کا غیر ضروری غیر ارادی ضیاع بھی ہوتا ہے. ایک تو ابھی یہ سب وہ ہیں جو ارادتاً آپ کر رہے ہوتے ہیں کہ نل مسلسل کھلا ہوا ہے اور مثلا آپ اپنے دانت صاف کر رہے ہیں, نل مسلسل کھلا ہوا ہے اور آپ چہرے پر صابن وغیرہ لگا رہی ہیں, اور اسی طریقے سے تو پانی کا کچھ غیر ارادی ضیاع بھی ہوتا ہے. مثلا عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ لائنز لیک کر رہی ہیں, گھروں میں بھی ہوتا ہے, لوگ کئی کئی دن تک ہاں بھائی کسی جگہ لیک ہو رہا ہے, کوئی نشان تو آ رہا ہے, فوراً اس کو نہیں دیکھتے لیکیج کتنی ہو رہی ہے. اسی طرح گورنمنٹ کی جو لائنز ہیں وہ ان کو فوراً جو ہے وہ ریپیئر ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں کتنا پانی اس سے ضائع ہو جاتا ہے. اور خاص طور پر یہ غیر ارادی ضیاع کے اندر یہ بھی چیز آتی ہے, گھروں کے جو نل وغیرہ ٹپک رہے ہوتے ہیں. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ صرف ایک ایک قطرہ بھی اگر ٹپک رہا ہے تو 10-15 لیٹر تو روزانہ زیادہ ڈربلنگ ہوتی ہے تو 90 لیٹر تک, اور سالانہ 12,000 لیٹر صرف ایک نل کا یہ ٹپ 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 کرتا ہوا جو پانی ہے آپ کا اتنا پانی ضائع کر دیتا ہے. عموماً جو نل وغیرہ آپ کے گھر میں لگے ہوتے ہیں اس میں 1 منٹ میں 6 لیٹر پانی نکل جاتا ہے. یعنی اگر آپ نے صرف نل کھول کے رکھا ہوا ہے تو جس وقت آپ یہ کریں گی, کوئی بھی منہ دھو رہے ہیں, اپنے دانت وغیرہ صاف کر رہے ہیں اور پانی کھلا ہوا, تو 1 منٹ میں 6 لیٹر پانی نکل جاتا ہے. 1 منٹ میں 6 لیٹر. تو کیا ضرورت ہے اس بات کی کہ یعنی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عادات کو بدلیں. یعنی آپ فوراً ابھی جیسے کہ آگے چل کر آپ جب پوری گفتگو اختتام پذیر ہوگی ہماری تو آپ کو اندازہ ہوگا فقہی احکام جاننے کے بعد کہ اب آپ کو محتاط ہو جانا چاہیے اور اپنی عادات کو بدلنا چاہیے. مثلا ذرا سا آپ نے استعمال کیا پانی اور فوراً اس کو بند کر دیں, آپ نل کو ہاتھ میں چلو میں آپ نے جتنا لے لیا پھر اس کو دوبارہ کھولیں. یا مثلا جلدی جلدی بھی اگر آپ استعمال کر رہے ہیں تو زیادہ پانی ضائع نہ ہو, اقلا دیکھیں تو ایسے ہی پانی ضائع ہو رہا ہے اس کی مذمت کریں تو پھر یہ قبیح ہو جائے گا. اسی طریقے سے گھروں میں واشنگ مشینز ہوتی ہیں. مثلا 2 کپڑے بھی اگر آپ کے جو ہے وہ پسینے میں ہو گئے تو آپ اس کے لیے ایک پوری واشنگ مشین لگا رہی ہیں, تو کتنا پانی واشنگ مشین جو ہے آپ کو پتا ہے کہ کتنی دیر تک اس کا سائیکل چلتا ہے, بار بار پانی لیتی ہے نکالتی ہے, پانی لیتی ہے نکالتی ہے, کتنی بجلی اس وقت ضائع ہو رہی ہوتی ہے. تو کوشش کریں کہ جب ایک بہت بڑی لاٹ آپ کی گندے کپڑوں کی تیار ہو جائے تو ایک ساتھ ان کو آپ واشنگ مشین میں ڈالیں. دیکھیے یہ سب سماجی چیزیں ہیں, یہ کوئی اتنی بتانے والی باتیں تو نہیں ہیں, لیکن لوگ اس طرف نہیں ہیں, اور اس میں پانی بھی بہت ضائع ہوتا ہے اور بجلی بھی بہت زیادہ ضائع ہوتی ہے. آپ انتظار کریں کہ اتنے کپڑے جمع ہو جائیں اور اس کے بعد, یہ نہیں کہ 2-3 کپڑے کے لیے آپ پوری ایک واشنگ مشین جو ہے وہ لگائیں. اسی طریقے سے مثلا گاڑیاں اگر دھونی ہیں تو اگر گھروں میں ڈرائیور ہیں لوگوں کے, یا انسان خود بھی اپنی گاڑی جو ہے وہ دھو رہا ہے, تو پائپ وغیرہ سے یا پریشر پمپ لگا کے نہ دھویا جائے بلکہ بالٹی میں پانی رکھ کے اس سے دھونا چاہیے, اس سے پانی کم خرچ ہوگا. اسی طریقے سے یہ جو ٹپکتے ہوئے نل ہیں, پلمبر کو بلوانے چاہیے, گھروں میں وزٹ کرنا چاہیے کہاں کہاں یہ ٹپک رہے ہیں نل مستقل, اور وہاں پر کوشش کرنی چاہیے کہ یہ ٹپکتے ہوئے نل جو ہیں ختم ہو جائیں, جو ورنہ یہ سالانہ ایک نل بھی ٹپک رہا ہے تو 12,000 لیٹر پانی جو ہے سال کا ضائع کروا دے گا. وہ سب سے زیادہ ہم نے دیکھا ہے کہ گھروں کے اندر یہ جو فلش ٹینکس ہوتے ہیں یہ بہہ رہے ہوتے ہیں, یعنی پورے تو نہیں لیکن کچھ نہ کچھ ڈربلنگ اندر ہو رہی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اندر WC کے اندر جھانک کے کہ جو ہے وہ فلش ٹینک سے قطرہ قطرہ کچھ پانی مسلسل جا رہا ہوتا ہے, تو یہ بھی اتنا ہی پانی ضائع کر رہا ہوتا ہے. عام طور پر کوشش کرنی چاہیے کہ اس میں 2 طرح اس میں آتے ہیں فلش ٹینک, یعنی اگر کم ضرورت ہے آپ کی تو تب بھی اس میں بھی 4 لیٹر پانی نکل جاتا ہے, اور دوسرا 8 لیٹر ہوتا ہے, اس کو بٹن دبائیں تو آپ کو زیادہ پانی فلش کرنا ہے مثلا تو 8 لیٹر والا, دوسری طرف 4 لیٹر, تو کوشش کریں کہ 4 والے سے کام چلائیں اپنا. تو یہ کچھ بچت کے اس کے طریقہ کار ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اسلامی حکم پہ کہ ہم پانی کے اسراف نہ کرنے پائیں. پیغمبر اسلام کی ابھی حدیث آپ نے سنی کہ چاہے تم بہتی ہوئی نہر کے کنارے کیوں نہ ہو پانی کے ضیاع سے بچو. تو یہ فلش ٹینکس, اب سوچیں گھر میں اگر 8-10 افراد رہتے ہوں اور دن میں 4-5 مرتبہ جو ہے وہ واش روم جو اگر جاتے ہیں تو روزانہ کی بنیاد پہ 8-8 لیٹر ایک آدمی ایک وقت میں کر رہا ہے, اس کو پانی کو وہ کر رہا ہے استعمال, اور دن بھر میں اگر حساب لگائے سینکڑوں لیٹر پانی صرف اور صرف اس انداز سے باتھ روموں میں خرچ ہو جاتا ہے.
تو ایسے وہ جو ہے وہ فلش ٹینکس لینے چاہیے تھوڑے سے پیسے لگا کے کہ جس میں دونوں آپشنس ہوں، کم پانی والا بھی اور زیادہ پانی اگر کبھی خرچ کرنا ہے۔ اس طرح سے گھروں میں ڈش واشرس ہوتے ہیں، عام طور پر متوسط یا غریب طبقات میں تو نہیں ہوتے، لیکن ذرا سا بھی یہ ہے، اور آج کل خواتین جو ہے ذرا آرام طلب بھی ہو گئی ہیں، تو وہ تھوڑے سے بھی برتن ہیں تو وہ ڈش واشر میں ڈال دیے، بھی پانی بہت زیادہ کھینچتا ہے، تو کوشش کریں کہ جب بہت زیادہ برتن اگر جو ہیں وہ خراب ہو گئے ہوں اور اس میں، تو اس وقت آپ ایک ساتھ ہی سب کو ڈالیں کہ تھوڑے تھوڑے سے برتن ڈال کے ڈش واشر میں ڈال کے، تو اس میں پانی کا بہت زیادہ ضیاع ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو یہ اوور ہیڈ ٹینکس جو ہیں، یہ جو ابھی آپ نے دیکھا کہ وہ اوپر سے ٹپک رہے ہوتے ہیں موٹر چلنے سے، اسی طریقے سے مثلا جو انڈر گراؤنڈ ٹینکس ہیں تو وہاں پر ایک سیفٹی ویلو جو ہے وہ لگوایا جائے، تاکہ یہ جو بال نما ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، جب ٹینک فل ہو جائے گا تو خود بخود پانی اس میں سے گرنا بند ہو جائے گا، تو باہر اوور فلو بھی نہیں ہوگا جتنا پانی ضائع ہو جاتا ہے۔ لوگ اتنی معمولی سی چیز بھی گھروں میں نہیں لگواتے، میں نے بڑے بڑے پوش ایریاز کے اندر گھروں سے مستقل اس طرح سے پانیوں کو بہتے دیکھا ہے کہ وہ نہیں لگایا ہوا انہوں نے، یہ صرف نظر ہے، پانی بہ رہا ہے تو بہ رہا ہے، ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ اس طرح کی چیزیں ٹنکیوں کے اندر جو ہے وہ اوپر بھی اور نیچے دونوں جگہوں کے اوپر لگی ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے جو واٹر سیونگ شاورز آتے ہیں کہ اتنی تیز، آپ کو کیا ضرورت ہے اتنا زیادہ آبشار کے نیچے کھڑے ہو کے نہانے کی، تو جس کے اندر پانی ذرا کم مقدار کے اندر آتا ہے، واٹر سیونگ شاورز بھی ہوتے ہیں، ذرا وہ کرنا چاہیے کہ ہم ایسا لگائیں کہ جس میں پانی چاہے تھوڑا پریشر کے ساتھ آئے، لیکن یہ کہ پانی کی مقدار کم نکلے، اس سے پانی کے اسراف سے آپ بچ سکتی ہیں۔ تو ہلکا پھلکا اگر اس طرح سے نکل رہا ہے تو آپ کی ضرورت جو ہے پوری ہو جائے گی اور پانی بھی ضائع نہیں ہوگا۔ عام طور پہ آپ نے دیکھا کہ جب پانی کو کیا جاتا ہے کم خرچ، تو وہ ایئر لائنس وغیرہ میں جہازوں کے اندر جو ہوتا ہے تو وہ ہر تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ بند بھی ہو جاتا ہے، یعنی ذرا سا آپ نے مثلا کپ میں پانی بھرا اور وہ پتہ چلا تھوڑی دیر کے اندر، تو آپ کو بار بار لینا پڑتا ہے، اسی وجہ سے کہ ہر کوئی اگر اس طرح سے وہاں پانی آزادانہ دستیاب ہو تو لوگ تو نہانے بھی لگیں گے۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک ٹی وی پہ مجھے نظر آ رہا تھا کہ اداکار صاحب مزاح میں کہہ رہے تھے کہ جو ہے وہ جہاز کے جو واش روم میں جو ہے باقاعدہ نہا کر بھی آئے، تو سارا پانی نکل کے بھی باہر آ رہا تھا اور اسے بڑا مزاح کے طور پر چیز لی جا رہی تھی۔ تو بہرحال یہ کہ اسی وجہ سے کہ پانی کا بہت زیادہ خرچ وہاں پر نہ ہو، تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں گھروں کے اندر بھی لگائی جا سکتی ہیں۔ اچھا، اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ چلے پانی کی تو ابھی بات رہی، تھوڑا سا بجلی کے لحاظ سے بھی کہیں گے، آپ نے دیکھا ہوگا اس طرح کے گھروں میں ساکٹس ہوتے ہیں، تو یہ ہر وقت ٹھیک ہے، جب آپ اس میں لگائیں گے آپ سوچتی ہیں شاید اس وقت بجلی خرچ ہوتی ہے، ورنہ یہ جو ریڈ کلر کے نظر آ رہے ہیں نا، یہ ہر وقت جلتے رہتے ہیں، یہ بھی تو یہ ایسے تو نہیں جل رہے ہیں، کچھ نہ کچھ بجلی اس کے اندر بھی خرچ ہو رہی ہے۔ تو جتنے بھی اسٹینڈ بائی آپ کے گھروں کے اندر ساکٹس ہیں جس میں لائٹ جلتی رہتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اتنے کچھ نہ کچھ بجلی وہ کھا رہے ہیں، یہ بھی اسراف میں آتا ہے۔ غیر ضروری آپ نے کیوں آن کر رکھے ہیں؟ اسٹینڈ بائی والی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آن ہوتی ہیں، مثلا ٹی وی بھی آپ نے دیکھا ہو آف بھی کرتے ہیں تو ایک ریڈ لائٹ سے اس کے اندر جلتی رہتی ہے، اس کا مطلب کچھ کرنٹ اس کے اندر بجلی خرچ ہو رہی ہے۔ آپ کے جو چارجر ہیں فونز کے، یہ کیا ہیں، یہ آپ لگا کے رکھے ہوتے ہیں، اس کے اندر مسلسل جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ظاہر کرنٹ آ رہا ہوتا ہے اس کے اندر، تو ان تمام چیزوں سے بھی انسان کو بچنا چاہیے۔ اور گھروں میں بہرحال ایک اور بھی ہے، اپنے گھر میں بھی میں نے ایک دفعہ ایک پلمبر کو بلایا تھا، تو اس نے مجھے یہ بات بتائی کہ مثلا آپ کی اگر پانی کی ٹنکی آپ کو اوپر بھرنی ہے تو مسلسل آپ جو ہے نا آدھا گھنٹہ آپ کی موٹر چلتی ہے، اس میں بہت زیادہ پانی جو ہے بہت زیادہ بجلی خرچ ہوتی ہے، آج کل کتنے بڑے بڑے بلس آ رہے ہیں۔ تو آپ یہ کر لیں کہ یہ اسی کے اندر جو پانی کی موٹر جو ہے آپ کی لگی ہے، اس میں الگ سے ایک پریشر پمپ جو ہے وہ آتا ہے، وہ ایک دفعہ لگوا لیں تو 5 منٹ کے اندر آپ کی ٹنکی اوپر بھر جائے گی، یہ تیز رفتاری کے ساتھ پانی اوپر چڑھا دے گا، جو آپ کی آدھے گھنٹے موٹر چل رہی ہے وہ صرف 5 منٹ چلا کرے گی۔ تو بہت اچھی چیز ہے، اس طرح سے آدمی اپنی بجلی کو بھی بچا سکتا ہے، ان چیزوں کو خیال کر کے واٹر سیونگ شاور خرید لے، گھروں کے سارے وہ جو ٹپکتے ہوئے نل ہیں ان کو وہ کروائے، ضرورت کے مطابق پانی استعمال کرے، تو بہت ساری چیزیں صحیح ہو سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے مثلا عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پانی آپ نے پیا، پورا گلاس بھر لیا، آدھا پیا اس کے بعد پھینک دیا اس کو، یا کسی اور نے مثلا عام طور پہ ہوتا ہے نا مہمان کے سامنے پورا گلاس بھر کے رکھ دیتے ہیں، اب کیا ہوتا ہے وہ پورا گلاس مثلا نہیں پی سکتا آدمی، آدھا گلاس اس کو پینا ہے، اب وہ کیا ہوتا ہے ضائع ہو جاتا ہے، اب کہتے ہیں اس کا تو جھوٹا پانی۔ اچھا، یہ جھوٹا نہیں ہوتا ہے،
لوگ سوچتے ہیں جیم ہے واؤ ٹے الف، جس طرح ہم جھوٹا کہتے ہیں کسی کو، یہ جو ٹھا ہوتا ہے، یعنی جو منہ لگا ہوا پانی ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا فرق ہے، لوگ اس کو بھی جھوٹا لکھتے ہیں. تو بہرحال اس کو کیا یہ بھی اسراف ہے؟ تو چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ادنی الاسراف، یعنی جو سب سے کم ترین اسراف یہ ہے احراقوں کا فضل الماء مما تشرب، یعنی آپ نے دیکھا ہوگا جو پانی عام طور پر لوگ لیتے ہیں اس کے بعد کچھ نہ کچھ پانی برتن کے اندر بچا رہ جاتا ہے، گلاس لیا آدھا پیا، آدھا ایسی چھوڑ دیا یا پھینک دیا اس کو. امام فرماتے ہیں کہ اسراف کی ادنا ترین قسم یہ بھی، بلکہ پوری اگر روایت ہے اس کے اندر شیخ صدوق نے اس روایت کو لکھا ہے چھٹے امام سے کہ ان سے یہ پوچھا گیا کہ ادنا ترین اسراف کیا ہے؟ ما ادنا ما یجیو من الاسراف، سب سے کم اسراف کی مقدار کیا ہے؟ قالا ابتذالو کا صوب سونک، یعنی ایسا کپڑا آدمی پہنے، نیا کپڑا ہو لیکن بے دردی سے اس کا استعمال کرے. بھائی دیکھیں نیا کپڑا ہے یا بہت اچھے قسم کے کپڑے ہیں، انسان وہ کسی خاص مواقع کے لیے رکھتا ہے، اس کو بھی آپ بالکل گھر میں مثلا جھاڑو پوچھا لگاتے وقت اس سے استعمال کریں. اس کے بعد احراق و فضل انائک، برتن کے اندر بچے ہوئے پانی کو پھینک دینا ہے، پانی برتن میں بچا ہوا رہ جائے. اور پھر فرمایا کہ کھجور کھانے کے بعد یا انسان اس کی گٹھلی ادھر ادھر پھینک دے. یعنی امام نے 3 چیزیں بتائیں کہ جو کہ کم اسراف کی کم ترین حد یہ ہے کہ جو اچھے کپڑے ہیں ان کا بے دردی سے استعمال کرے، اور پانی بچے ہوئے پانی کو پھینک دے، اور کھجور کھانے کے بعد اس کی گٹھلی. یہ بھی بیچ میں بات آ گئی ہے تو میں اس کو ذکر کر دوں کہ عام طور پر اس 14 سال پرانا زمانہ حیات پیغمبر اور جو آئمہ کے ادوار گزرے اس میں بھی لوگوں کو دل کا دورہ پڑتا تھا تو اجوا کھجور کی گٹھلی کو پیس کے کھلایا جاتا تھا. میں نے اس پہ کچھ سرچ کرنے کی کوشش کی تو معلوم چلا کہ اب یہ ڈسلیپیڈیمیاز جو ہوتے ہیں، لوگوں کے خون کی چربی، چکنائی اور اس طرح کی چیزوں کو کم کرنے کے لیے اس کے اوپر کافی ریسرچ ہو رہی ہے، اور کچھ پیپر بھی جو ہے سائنٹسٹ حضرات نے پریزنٹ کیے ہیں کہ اگر یہ استعمال ہو، اور اس کا تقریباً ایکشن وہی ہے جو ہمارے یہاں اسٹیٹنس کی ایک فیملی کہلاتی ہے فارماکالوجی میں، جو خون میں چربی کی مقدار کو کم کرنے والی ادویات ہیں، اس طرح کا اس کا ایک ایکشن ہے. دل کی خون کی شریانوں کو بھی کھولتی ہے یہ، اور بہت سارے جو ایسے آئلس کے اندر بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے، یعنی بجائے اس کے پھینکنے کے اگر کوئی اچھی اس سے چیز ہو سکتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ نہیں یہ چیز نکمی کوئی زمانے میں، نہیں برا کوئی قدرت کے کارخانے میں، جو علامہ اقبال بھی کہتے تھے نا، یعنی ایسا نہیں کہ ہم بہت سی چیزیں ایسی پھینک دیتے ہیں جبکہ وہ کارآمد ہوتی ہیں. تو امام نے کہا کہ ہاں ہونا وہاں ہونا، ادھر ادھر پھینک دے کھجور کی گٹھلی کو. تو کتنی چیزیں استعمال ہو رہی ہیں، آئلس کے اندر جو ہے ملایا جا رہا ہے اس کو، کھجور کی گٹھلی کو پیس کے، تو اس سے کہا جاتا ہے کہ بال جو ہے بہت مضبوط ہوتے ہیں. جانوروں کی فیڈ میں یہ چیز استعمال ہو رہی ہے، اور حتیٰ کہ یہ جو ڈیٹ سیڈ کافی جو ہے، کافی بھی اس کی جو ہے بننے لگی، اس طرح کے بہت سارے اس کے استعمال ہو رہے ہیں. خیر، تو جو اصل چیز بتانی تھی پانی سے متعلق وہ یہ کہ امام نے کہا کہ یہ بھی اس کے اندر شامل ہے، بلکہ جو اصل روایت ہے جو ابھی نے پڑھی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے. کہ آپ نے فرمائے اسراف کا سب سے کمتر درجہ یہ ہے کہ برتن کا بچا ہوا پانی یا کھانا بہا دیا جائے، یعنی بچ جائے چاہے وہ کھانا ہی کیوں نہ. ویسے تو روایت میں پانی کا تذکرہ آیا. پھر حفاظت سے رکھنے والے قیمتی کپڑے کو عام یا بے دردی سے استعمال کیا جائے، اور کھجور کی گٹھلی کو بیکار سمجھ کر پھینک دیا جائے. ادنا ترین اسراف کا درجہ ہے. اور یہ بھی روایت ہے کہ راوی کہتا ہے میں نے امام صادق سے عرض کیا کہ اسراف کا سب سے کم درجہ کیا ہے جو سامنے آتا ہے؟ تو امام نے فرمایا تمہارا اپنی حفاظت والے عمدہ کپڑے کو عام استعمال میں لا کر بے قدر کرنا، برتن کا بچا ہوا پانی بہا دینا، اور تمہارا کھجور کھانا اور اس کی گٹلیوں کو ادھر ادھر پھینک دینا. یعنی ضائع کرنے کو امام نے ایک عمومی رویہ بتایا کہ جو چیز استعمال ہو سکتی ہے اس کو اس طرح سے ضائع نہیں کیا جائے. جیسے میں نے پچھلی بار بھی آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ پیش کیا تھا جس میں یہ بات آئی تھی کہ کھانا بھی اس طرح ضائع نہیں کر سکتے. بچا ہوا کھانا جانور کے زیر استعمال جانوروں کو کھلا سکتے ہوں، پودوں میں ڈال سکتے ہوں، کسی اور جگہ اس کا صحیح استعمال ہو سکتا ہو. بہت زیادہ کھانا بچ گیا پھینکنے کے بجائے اگر جیسے شادیوں کا بچ جاتا ہے آپ کسی غریب علاقوں کے اندر تھیلے بنا کر پہنچا سکتے ہو، اس کو ضائع نہیں کر سکتے.
تو بہرحال یہ چیز جو ہے عمومی ہمارے مزاج کے اندر شامل ہونی چاہیے کہ چیزیں آپس میں ضائع نہ ہوں. حتیٰ کہ مسجد الحرام میں ٹچ فری جو ہے وہ زمزم واٹر ڈسپینسرز بھی ہیں کہ مثلا ابھی گلاس پورا ہی نہیں بھر پاتا کہ وہ جو ہے وہ فوراً پانی اس کا رک جاتا ہے. تو بہت سارے وہ زمانے میں خاص طور پہ لگے تھے کہ جب کووڈ وغیرہ کا دور تھا تو اس زمانے کے اندر یہ لگائے گئے تھے. لیکن اس سے کیا ہوتا ہے پانی کی بھی ذرا بچت ہوتی ہے. اور یہ بھی اس طرح سے بھی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک پانی نہ پیے جب تک کہ اسے پیاس نہ لگے، اور جب پانی پیے تو کم پیے. عام طور پر خیر جب وہ ضرورت ہوگی، ڈی ہائیڈریشن ہو رہی ہے، گرمی بہت زیادہ ہے، باڈی کی نیڈ آپ کی زیادہ ہے، اس وقت تو آپ پانی پئیں گے. لیکن جب یہ بھی اسراف کی ایک قسم یہ بھی ہے، امام نے فرمایا کہ انسان ہر وہ چیز جس کا دل چاہے وہ کھانے پینے لگے. یعنی ضرورت اور اس کو بھی دیکھا جاتا ہے. یہ نہیں کہ مثلا گزر رہے ہیں تو آپ نے کہا کہ چلو 2 کباب اٹھا کے منہ میں رکھ لیے، پھر وہاں فریج کے پاس سے گزرے تو 2 جوس نکال کے پی لیے. یعنی جو ایک عمومی ایک عام طور پر اس طرح کا مزاج، جب تک پیاس نہ لگے پانی نہ پیے، پیاس لگے بھی تو ذرا احتیاط کے ساتھ پانی پیے. ہو جب بھی روایتوں میں بھی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پانی کو چوس چوس کر پیو اور ایک ہی گھونٹ میں نہ پی جاؤ، کیونکہ یہ جگر کو بھی نقصان پہنچاتا ہے. اچھا اس میں ایک اور بھی ہے کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان کو ایسی چیز پانی کے اندر مل گئی ہے یا اس کا اگر ایک سانس میں پی جائے گا تو بعض اوقات اس کو احساس نہیں ہوتا، تھوڑا تھوڑا کر کے پیے گا تو اسے احساس ہو جائے گا کہ پانی میں کوئی گڑبڑ ہے، کوئی بو آ رہی ہے، کوئی ایسی چیز مل گئی ہے، اس کا ذائقہ خراب ہو گیا ہے. تو ایک اس کے اندر ایک طبی پہلو بھی ہے. اسی طریقے سے ایئر کنڈیشنر جو آپ کے گھروں کے اندر ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا اس کے پیچھے پانی بہتا ہے. کتنے اس پانی جو بھی اب لوگ کیا کرتے ہیں اسے ڈرین میں اس کا پائپ ڈال دیتے ہیں، وہ پانی مستقل تیز رفتاری کے ساتھ جو ہے نا اس کے اندر جا رہا ہوتا ہے. اس پانی کو بھی استعمال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے وہ پانی پینے کے لیے تو نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کو پودوں میں ڈالنے کے لیے بہت مفید سمجھا گیا ہے. اس کو آپ مختلف گارڈن کے اندر استعمال کر سکتے ہیں، انڈور اور آؤٹ ڈور جو آپ کے پلانٹس وغیرہ ہوتے ہیں اس میں استعمال کر سکتے ہیں. اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ بہت اچھا بھی ہوتا ہے وہ پودوں کے لیے. اسی طریقے سے اور بھی اس کے بہت سارے، حتیٰ کہ بعض اوقات برتن دھونے کے استعمال میں بھی آ سکتا ہے، گاڑی کو دھونے کے لیے بھی آ سکتا ہے، بہت سارے اس طرح کی چیزوں میں استعمال ہو سکتا ہے. تو اس پانی کو بھی کیوں ضائع کیا جائے. اچھا عمارتوں اور گھروں کا نقشہ بناتے وقت بھی ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے عام طور پر، جو ہمارے کہلاتا ہے رین واٹر ہارویسٹنگ سسٹم. کتنے لوگوں نے یہاں پر کیا ہوا ہے، اور مری اور اس جگہوں کے اوپر تو باقاعدہ بارش جہاں پر زیادہ ہوتی ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ چھت سے جو بھی پانی بہہ کے وہ اپنے پاس اسٹور کرتے ہیں. پھر اس کے بعد کئی مہینوں تک وہ پانی استعمال ہوتا رہتا ہے. یہاں پر لوگوں نے گھروں تک کے اندر، میں نے ٹی وی پروگرامز ایسے دیکھے ہیں کہ جس میں انہوں نے گھروں میں اس طرح کے سسٹم کیے ہوئے ہیں، تھوڑی سی بس، اور اس میں وہ چھت اور ادھر ادھر سے جہاں پہ پانی آتا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ گٹر کے اندر چلا جائے، وہ پانی ضائع ہو جائے، تو کسی جگہ پانی اسٹور کر لیا جاتا ہے. اسی طرح سے زمین کے اندر بھی بورنگ وغیرہ کے سلسلے میں بھی بہت سارے آپ نے دیکھے ہوں گے اس طرح کے پروگرامز کے واٹر لیول جو ہے اس کو کس طریقے سے بڑھایا جائے پانی. تو یہ اس طرح کے جو لوگ اس بار پانی کی اہمیت کو سمجھتے ہیں وہ کسی بھی پانی کو، حتیٰ کہ بارش کے پانی کو بھی ضائع نہیں ہونے دیتے، اور اس کو اس طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے. اچھا اب جب کہا جائے کہ بھائی لوگ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں تو کہتے ہیں بھائی اکیلا چنا کیا پہاڑ پھوڑے گا. یعنی ہم اکیلے لوگ تو ویسے ہی پانی زبردست ضائع کر رہے ہیں، ہم 2-4 افراد اگر کر بھی لیں گے تو اس سے کون سا وہ ہو جائے گا. تو دیکھیے یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ دنیا خواہ احکام پر عمل کرے نہ کرے، مگر آپ کی ایک ذمہ داری، آپ کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی، لوگوں کو نہیں دیکھنا ہے. جیسے کہ آپ عام طور پر مثلا طوفان آیا ہوا ہے، سیلاب آیا ہوا ہے، سبھی لوگ بہتے ہوئے جا رہے ہیں اور آپ بچ سکتے ہو تو آپ یہ کہیں گے بھائی جب سبھی بہ رہے ہیں تو میں بھی کیوں نہ بہ جاؤں. نہیں، آپ اپنے آپ کو روکتے ہیں، چیزوں کو پکڑتے ہیں کہ میں کم سے کم نہ بہوں. تو بہرحال اس کے اندر بھی ہے کہ کم سے کم آپ کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. دنیا خواہ اس کے اوپر عمل کرے نہ کرے، آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں کہ پانی ضائع نہ کریں. آخرت میں ہمیں جواب دینا ہے، قبر میں ہمیں اپنی جواب دے ہونا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو کیوں ضائع کیا تم نے. یہی علماء اور مراجع فرماتے ہیں کہ یہ پانی کا جو اسراف ہے یہ اللہ کی نعمتوں کو ضائع کرنا ہے. اللہ نے آپ کو فراوانی کے ساتھ دی ہیں ان علاقوں میں، دیکھیں کہ جہاں پر پانی دستیاب نہیں ہوتا ہے. اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ کم پانی کا استعمال کرنا ہے مہذب قوموں کی نشانی بھی سمجھا گیا ہے.
عام طور پہ خیر یہاں پر تو نہیں ہوتا ہے ابھی، لیکن جو اور جگہ ہیں ابھی تک خدا کا شکر ہے یہاں پر حکمرانوں کے دماغ میں بات نہیں آئی ہے، ورنہ وہ پانی کے میٹر لگے ہوئے ہوتے ہیں آپ کو پری پیڈ اور پوسٹ پیڈ، جس طرح آپ کے موبائل فون کے کارڈ ہوتے ہیں کہ آپ اتنا پانی استعمال کر سکیں گے، اتنے پیسے پے کر دیں، اور جیسے ہی آپ کے وہ پیسے ختم ہو جاتے ہیں خود بخود پانی ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے. تو بہرحال اس لحاظ سے وہ پانی کا کم استعمال کر رہے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ جتنا پانی استعمال کریں گے اتنا زیادہ بل بھی پے کرنا پڑے گا. یہاں پر ابھی یہ چیز نہیں ہوئی ہے، تو لہٰذا یہاں پر بہت اسراف اس سلسلے میں ہو رہا ہے. علماء یہی کہتے ہیں کہ دیکھیے پانی بچانا یہ صرف عادت نہیں ہے، یہ ایک ذمہ داری ہے. آپ کی ذمہ داری ہے کہ پانی کا اس قسم کا اسراف نہیں ہونے پائے. ہاں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ واقعتاً اس میں اسلام جہاں اسلام کہتا ہے کہ آپ پانی کو خرچ کریں. جیسے آیت اللہ سیستانی سے ایک سوال پوچھا گیا کہ کیا روایات دلالت کرتی ہیں قبر پر پانی کا چھڑکاؤ کرنا. بہت سے لوگ مذاق اڑاتے ہیں، بھائی اس پانی کا چھڑکاؤ کر کے قبر پہ کرنا کیا ہے، مردہ چلا گیا وہ برزخ میں ہے، آپ پانی کو ضائع کر رہے ہیں یہاں پر. نہیں، وہ فرماتے ہیں کہ قبر پر پانی کا چھڑکاؤ کرنا مستحب ہے، لیکن یہ استحباب دفن کے فوراً بعد ہے. عام طور پہ کیا ہوتا ہے، لوگ جب بھی وہاں جاتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ ہر دفعہ پانی ڈالنا مستحب ہے، لیکن آقا سیستانی فرماتے ہیں بعض فقہا کا کہنا ہے کہ 40 دن تک مستحب ہے، یعنی 40 دن مرنے کے جب تدفین کے بعد 40 دن تک مستحب ہے. اور رجا کی نیت سے دفن کے کئی دن بعد بھی چھڑکاؤ کرنے میں کہتے ہیں حرج نہیں ہے. بہت سی روایات میں تو 40 مہینوں کا بھی تذکرہ آیا ہے، لیکن چلیں وہ اتنی معتبر نہیں ہے. یعنی جو اصل جو استحباب ہے یہ فقط تدفین والی رات کا استحباب ہے، یعنی جو ثواب ملے گا صرف پانی کا چھڑکاؤ وقت کرنا ہے کہ جب ظاہر جب قبر برابر کر دی گئی ہے اوپر سے، اب اس کے اوپر تھوڑا پانی کا چھڑکاؤ کر دیا جائے. استحباب فقط پہلی رات کے لیے، اور اس کے بعد کچھ دن اور بھی کر سکتے ہیں. لیکن مثلا 10 سال ہو گئے ہیں، جب بھی جا رہے ہیں وہاں ضرور پانی جو ہے وہ چھڑکاؤ ہو رہا ہے، تو اس کا کوئی استحباب نہیں، یہ کوئی ثواب والا کام نہیں. ٹھیک ہے لوگ اپنے مطابق کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ اگر بتی جلا رہے ہیں اور جناب پھول وغیرہ لگوائے ہوئے ہیں، وہ اصل میں خود اپنے اس کے لیے ہوتا ہے. انسان کے جو زندہ افراد ہیں بس ان کا دل ذرا اچھا لگتا ہے، انہیں لگتا ہے کہ ہاں صاف ستھرا ہو، پانی وانی ڈلا ہوا ہو، لیکن شرعاً اس کی کوئی وہ نہیں ہے. تو بہرحال جو جہاں شریعت کہتی ہے کہ پانی خرچ کرو وہاں پر پانی خرچ کرنا چاہیے. تو قبر کے اوپر بھی جو پانی وغیرہ تھوڑا بہت اگر ڈال دیا جائے تو اس میں حرج نہیں. تو بہرحال آپ نے دیکھا کہ یہ اسی سے ہی جتنا پانی کو پریزرو کریں گے کتنے آپ کو وہ بھی ملتا ہے حکایات کے اندر بھی کہ بادشاہ کو سمجھانے کے لیے، پانی کی اہمیت کا احساس دلانے کے لیے کسی نے پوچھا تھا بادشاہ سے کہ اگر آپ کو پانی دستیاب نہ ہو اور صرف پانی کا ایک گلاس آپ کو آپ کی جان بچا سکتا ہو تو آپ اس کے بدلے میں کیا دیں گے اس کو. کہا کہ میں اسے اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا. تو اس سوال کرنے والے نے کہا کہ اچھا وہی پانی جب جسم میں جائے اور پیشاب کی صورت میں، اور پیشاب آپ کا رک جائے، جس کا پیشاب رک جاتا ہے اس کو کس قدر تکلیف اور پریشانی. بادشاہ نے کہا میں آدھا گلاس، اس آدھے گلاس جو پانی جسم میں رہ گیا تھا اس کے بدلے میں اس کو اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا. تو اس نے کہا دیکھیں صرف آپ کی پوری سلطنت جو ہے ایک گلاس پانی کے برابر ہے. یعنی اگر آدھی سلطنت آپ نے اس وقت دی جب پیاسے تھے، اور آدھی سلطنت اس وقت جب پیشاب آپ کا رک گیا تھا. تو بہرحال یہ اس قدر اہمیت کا حامل ہے یہ ایک گلاس کا بھی، ایک گلاس پانی بھی، تو اس کو انسان کو اس طرح سے ضائع نہیں کرنا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان الصرف یورث الفقر، جو اسراف ہے یہ باعث فقر ہے. یعنی یہ فقر و فاقہ تنگ دستی کا سبب بنتا ہے کہ چاہے وہ پانی کا آپ دیکھیں نا، جب ہوتا ہے پریشانی تو ایک دم سے پانی کی سڈن جو ہے وہ ہو جاتی ہے کمی، تو کتنا زیادہ لوگ پریشان ہوتے ہیں. وَإِنَّ الْقَصَدَ يُورِثُ الْغَنِي، اور میانہ روی جو ہے یہ انسان کو غنی بناتی. یعنی اپنے آپ کو پیسے کا اسراف نہ کرے، اپنے برے وقت کے لیے چیزوں کو بچا کر رکھے. تو وہ ان موقع پر کہا، بلکہ یہی کہا جاتا ہے کہ کم سے کم انسان کو اس طرح سے ہونا چاہیے کہ سارا پیسہ ہی بزنس میں نہ لگا دے، بلکہ اس طرح سے ہو کہ اگر بزنس میں لاس بھی ہو جائے تو سال 2 سال وہ آرام سے اس کے گھر کے وہی خرچے سب چلتے رہیں. اسی طریقے سے پانی کا یا اور چیزیں بھی ہیں، اس طرح کا اسراف نہیں ہونا چاہیے. کچھ نہ کچھ اس کے ریزروز موجود ہونے چاہیے. ایسا نہ ہو کہ سب کچھ خرچ ورچ کر کے، کیونکہ امام فرماتے ہیں کہ بہرحال یہ باعث فقر ہے اسراف کرنا، اور میانہ روی اختیار کرنا یہ بے نیازی کا سبب بنتا ہے.
تو کوشش کرنی چاہیے جو قطرہ قطرہ بھی جا رہا ہے یہ بھی اس انداز سے ضائع نہیں ہونا چاہیے. اور ایک عمومی رویہ, جتنی ہم نے مثالیں جتنی بھی تھوڑی بہت کم وقت میں نے پیش کی, آپ خود اور دیکھیے گا گھروں میں اور کس طرح سے برتن دھوتے وقت کیسے پانی جو ہے ضائع ہو رہا ہوتا ہے. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ ایک ساتھ آپ تمام برتنوں پہ جو بھی پاؤڈر ہے اسے گھس وس کے سب تیار کر کے رکھ لیں, پھر ایک ساتھ سب برتنوں کو دھوئیں, بجائے اس کے کہ آپ ایک ایک پلیٹ کو الگ الگ جب دھوتی ہیں تو اس میں زیادہ پانی خرچ ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں ایک ساتھ کسی برتن میں اس میں جمع کر کے سنک میں آپ پانی کو رکھ لیں اور اس کے بعد اسی کے اندر دھوئیں, اور پھر لاسٹ جب آپ دھوئیں تو اس وقت پھر اس میں پانی کم خرچ ہوگا جب آپ آخری دفعہ پانی کھولیں گے. تو یہ ایک عمومی اس کے اندر ایک رویے ہیں جو ہمیں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کا ایک پارٹ یہاں پر ہمارا ختم ہوا.